میری ماں اپنے سفید چاندی جیسے بال کھولے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ امی کو کئی آوازیں دیں مگر امی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھیں۔ جب انہوں نے میری جانب چہرہ موڑا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماں کو روتا دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے امی؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کس نے آپ کو رلایا ہے؟ میں اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں کا چہرہ تھامنے کے لیے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی میری ماں غائب ہو گئی تھی اور میں ایک جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میری سانسیں اس قدر تیز چل رہی تھیں گویا وہ سب حقیقت ہو جو ابھی میں نے ایک بار پھر خواب میں دیکھا تھا۔ ایسا خواب مجھے پچھلے ایک ہفتے سے کئی بار آ چکا تھا مگر ہر بار اس سفید بالوں والی بڑھیا کا چہرہ واضح نہ ہوتا۔ مگر آج جب سفید لباس میں گھر کے صحن میں یوں بیٹھے اپنی ماں کو دیکھا تو میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسی پل فون اٹھایا مگر اس وقت پاکستان میں آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس وقت بات کرنا مجھے مناسب نہ لگا۔ میں جب سے دبئی آیا تھا میں نے ایک بار بھی ماں سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ کئی بار میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات میری اماں سے کروا دو مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ تو کبھی کوئی بات کہتی اماں سو رہی ہیں، کبھی کہتی انہیں کون سا نظر آتا ہے، فون الٹا پکڑ کر ہیلو ہیلو کرتی رہتی ہیں۔ میری ماں کی دونوں آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں لیکن آج مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے بیوی سے سختی سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ میری بات میری ماں سے کروائے مگر جب تک ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید یہی دنیا کا بھی دستور ہے۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ پہلی بار گھر سے دور پردیس میں آیا تھا۔ رہ رہ کر ماں اور بیوی کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ملک مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین ہوا کہ دل چاہا اسی وقت واپس پاکستان چلا جاؤں مگر وہاں جا کر کرتا بھی تو کیا؟ اپنی ماں اور بیوی کو عیش و آرام کی زندگی دینے کی خاطر ہی تو میں پاکستان سے دبئی آیا تھا۔ میری کئی بار اپنی بیوی سے کال پر بات ہوئی مگر میں جب بھی ماں سے بات کروانے کا کہتا تو وہ کہتی ماں نہانے گئی ہے یا پڑوس میں گئی ہے۔ اس روز بیوی سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں نے امی کی طبیعت دریافت کی اور پھر سمیرہ سے کہا میری بات امی سے کرواؤ، ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے جب سے وہ خواب دیکھا تھا میری بے چینیاں مزید بڑھ چکی تھیں۔ میری بات سن کر سمیرہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید کال کٹ گئی ہے مگر تبھی اسپیکر میں آواز گونجی کہ ساجد امی تو آج صبح ہی راشد بھائی کے ساتھ گاؤں چلی گئی ہیں۔ سمیرہ کے الفاظ میں نہ جانے کیوں مجھے لرزش سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا تھا۔ ایک پل میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن پہلے جب میں دبئی جانے لگا تھا تو وہ بہت رو رہی تھیں۔ بار بار اپنے لرزتے ہاتھوں سے میرا چہرہ ٹٹولتیں اور پھر میرے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتی رہی تھیں۔ کہنے لگیں ساجد اتنی دور نہ جا کہ میں تیری آواز سننے کو بھی ترستی رہوں۔ مجھے دبئی بھیجنے میں ان کی ذرا بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ سمیرہ نے بڑی مشکل سے میری ماں کو منایا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے میں پرسکون سا ہو گیا۔ چلو یہ بھی اچھا تھا کہ امی بھائی کے ہاں چلی گئی تھیں۔ کم از کم اب میرے بارے میں زیادہ سوچیں گی تو نہیں۔ میرا کام جلد ہی دبئی میں لگ گیا اور اگلے ایک ہفتے کے لیے میں مکمل طور پر اپنی نئی نوکری کو سمجھنے میں مگن ہو گیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے 1 ماہ بیت گیا تھا۔ ایک روز کام سے تھکا ہارا بستر پر آ کر لیٹا تو جلد ہی نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک منظر میری نظروں کے سامنے لہرایا جسے دیکھ کر میری سانسیں تیزی سے چلنے لگیں۔ آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا تھا۔ میری ماں خواب میں بے تحاشا رو رہی تھیں۔ کہہ رہی تھیں ساجد بیٹا آ کر مجھے مل لے، میں تجھ سے ملے بنا مرنا نہیں چاہتی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس خواب نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔
میں اس قدر بے چین تھا کہ دل چاہا ابھی واپس ماں کے پاس چلا جاؤں، اور بڑے بھائی کو کال کی میری آواز سنتے ہی وہ خوشگوار لہجے میں مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے لگے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں بولا کہ امی کہاں ہیں، میری بات کروا دیں، ان کی بہت شدت سے یاد آ رہی ہے۔ میری بات سن کر بھائی بولا کہ ساجد، وہ تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہیں نا، وہ میرے پاس تو نہیں آئیں۔ بھائی کے یہ الفاظ گویا میرے چہرے کا رنگ فک کر چکے تھے۔ اگر وہ بھائی کے پاس بھی نہیں گئی تھیں تو پھر کہاں گئی تھیں؟ اب مجھے میری ماں کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے اسی پل اپنی بیوی سمیرا کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں لگاتار کال ملاتا رہا مگر بے سود۔ 2 دن تک میں یوں ہی صبر کی سولی پر لٹکتا رہا، کیونکہ واپسی کے لیے فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بیوی کو کئی بار کال کی مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی جب حد سے بڑھ گئی تو میں نے جلد از جلد واپسی کا انتظام کیا۔ اگلے ہی دن میں نے ٹکٹ بک کروائی اور بغیر کسی کو خبر دیے واپس پاکستان لوٹ آیا۔ میرے دل میں ماں کو لے کر عجیب سے وسوسے سے آ رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب سمیرا کا میری کال نہ اٹھانا مجھے الگ پریشان کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں اس پل اضافہ ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دروازہ کھولنے پر نہ جانے کون سی خبر میرا دل دہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ میرے خواب اکثر سچے ہی ہوتے تھے۔ لیکن گھر ہر سو خاموشی دیکھ کر میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرا پورا وجود اس پل کانپ رہا تھا جب میں نے پہلا قدم اپنے گھر میں رکھا۔ گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اپنے تاثرات خوشگوار کر کے اپنی بیوی اور ماں کو سرپرائز دوں گا، مگر اپنے گھر کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پورا گھر خالی پڑا تھا، کہیں کچھ بھی سامان پڑا نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں بت بنا خالی گھر کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے ساکت رہنے کے بعد میں ہوش میں آیا اور امی کو آوازیں دینے لگا۔ میں کبھی امی اور کبھی سمیرا کا نام لے کر اس خالی پڑے گھر کے ہر کمرے میں جا کر دیکھنے لگا، مگر گھر میں سوائے رنگ و روغن کے سامان کے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں بلند آواز میں آخری بار امی کو بلانے لگا، مگر نہ امی اور نہ ہی بیوی مجھے کہیں نظر آئی تھیں۔ کہاں چلی گئی تھیں وہ دونوں، اور یہ گھر اس طرح خالی کیوں تھا؟ مجھے یوں آوازیں دیتے دیکھ کر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھے حیرانگی سے دیکھنے کے بعد بولا، او بھائی، گھر کا تالا کس نے توڑا ہے؟ کون ہو تم، اور میرے گھر میں کھڑے ہو کر کسے آوازیں دے رہے ہو؟ اس شخص کے الفاظ نے مجھ پر ایک اور بجلی گرائی تھی۔ یہ گھر تو میرا تھا، مگر یہ میرے گھر کو اپنا گھر کیوں کہہ رہا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا ذاتی گھر ہے، آپ بغیر اجازت اندر کیسے داخل ہو گئے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر تو خاموش رہا، مگر پھر بولا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں، مگر یہ گھر میں نے کچھ دن پہلے ہی خرید لیا تھا، بس رنگ و روغن کروانے کے بعد جلدی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونے والا ہوں۔ اس شخص کے الفاظ نے مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ میرے آبائی گھر میں کھڑے ہو کر وہ مجھے یہ کیسی خبر سنا رہا تھا؟ کہاں تھی میری امی اور بیوی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا کہ اس گھر میں تو میری بیوی اور ماں رہتے تھے، وہ کہاں گئے ہیں؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر بعد بولا، اس عورت نے تو خود یہ گھر مجھے بیچا ہے اور مجھ سے پیسے لے کر چلی گئی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں اس شخص کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ گھر تو میری ماں کے نام پر تھا اور ہمارا آبائی گھر بھی تھا، پھر کیسے میری ماں اس گھر کو بیچنے کے لیے مان گئی تھیں؟ میرا دماغ میں تو اس پل آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ 2 ماہ کے لیے میں یہاں سے گیا تو اور میری پیٹھ پیچھے یہاں کیا سے کیا ہو چکا تھا، اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح کھڑا تھا۔ میں اپنے آنسو حلق کے راستے نیچے اتارنے لگا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو تبھی راستے میں پڑوس کے انور میاں مل گئے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو گرم جوشی سے میرا اس نے استقبال کیا اور پھر بولا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد بالکل بھی اچھا نہیں کیا، وہ گھر کا سارا سامان محلے والوں کو بیچ کر آخر میں اس گھر کو بھی بیچنے کے بعد تمہاری ماں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ایک پر ایک دھماکہ سن کر میرا تو دماغ موف ہو رہا تھا۔ سمیرا تو ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت ہی معصوم اور گھرداری میں مصروف رہنے والی لڑکی تھی، پھر وہ کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میرے دل میں اس کے لیے نفرت امڈی تھی۔ میں نے سمیرا کے میکے کا رخ کیا مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔
آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ سمیرا پر بھروسہ کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی۔ نہ جانے میری ماں کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ وہ تو نابینا تھیں، ان کی آنکھوں میں تو روشنی ہی موجود نہیں تھی۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا اور جہاں ممکن تھا وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ اپنے سبھی رشتہ داروں سے پوچھ لیا تھا، مگر میری ماں ان میں سے کسی کے گھر بھی موجود نہیں تھی۔ آخر کار تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ نہ جانے میری ماں کہاں اور کس حال میں تھی۔ یہ گھر تو میری ماں کے نام پر تھا، یقیناً سمیرا نے دھوکے سے اس گھر کو بیچا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ خواب یاد آیا تھا جس میں میری ماں مجھے روتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً میری امی ابھی بھی کسی اذیت سے دوچار تھیں، تبھی خدا کی جانب سے مجھے وہ اشارہ ملا تھا۔ میری ماں کو شوگر کا اٹیک آیا تھا جس کا اثر ان کی آنکھوں پر پڑا تھا۔ وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنے گھر اور جائیداد کی فکر نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ کچھ دن یوں ہی بیت گئے مگر میری ماں کا کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ میں نے کرائے پر ایک مکان لے لیا تھا۔ فی الحال کسی بھی طرح کی کارروائی کر کے میں اپنا گھر اور جائیداد واپس نہیں لے سکتا تھا جب تک میری ماں نہ مل جاتی۔ میں چند گھنٹے آرام کرتا اور پھر در در کی خاک چھانتا پھرتا کہ شاید کسی طرح مجھے میری ماں مل جائے۔ ایک ماہ گزر چکا تھا اور میری ماں کی کوئی خبر نہ تھی، نہ ہی سمیرا مجھے نظر آئی تھی۔ دن بدن سمیرا کے لیے میری نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا مستقبل تباہ ہو کر رہ چکا تھا۔ میرے پاس کچھ بچی جمع پونجی بھی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ امی کی گمشدگی اور سمیرا کے دھوکے کے بارے میں نے بڑے بھائی کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ بھی اپنے ذرائع استعمال کر کے امی کو ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ بار بار اب تو ایک ہی خواب دل میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئی۔ سمیرا جیسی عورت جس نے دولت کی خاطر اس گھر کی ہر شے بیچ دی تھی، آخر اس نے میری ماں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا ہوگا۔ میں انہی وسوسوں کا شکار 2 ماہ تک لگاتار ماں کو ڈھونڈتا رہا۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی تھی، چند عوامی اخباروں میں اپنی ماں کی تصویریں بھی شائع کروائیں۔ جب بھی فون بجتا تو یہی امید جاگتی کہ شاید میری ماں کے بارے میں کوئی خبر ملی ہو، مگر ہر بار مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ رفتہ رفتہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں زندگی کی جانب واپس لوٹنے لگا۔ پیٹ بھرنے کی خاطر کمانا بھی تو تھا۔ میں نے اسی شہر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ اس رات جب کام سے واپس آ کر میں سویا تو ایک بار پھر میری ماں میرے خواب میں آئی، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ، بہت دم گھٹتا ہے میرا اس کوٹھری میں۔ ماں کی دل خراش چیخیں خواب میں بھی سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس رات میں چیخ چیخ کر روتا رہا۔ شاید آس پڑوس کے گھروں تک میری آواز گئی تھی۔ مجھے جب کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا تو تھک ہار کر بے بسی سے سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مار لیے تھے مگر مجھے میری امی نہیں ملی تھیں۔ میں تھک چکا تھا اور اب خدا سے دعا کرنے لگا کہ مجھے میری ماں سے ملوا دیں۔ اگلی صبح میں کام کے لیے فیکٹری نکلا تو دوپہر کو ہی ہمیں چھٹی ہو گئی۔ میں گھر کے لیے نکلا تو میری نظر ایک کار پر پڑی جو میرے بے حد قریب سے گزر کر آگے جا رہی تھی۔ میں نے جب کار کی پچھلی سیٹ پر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں تو میری بیوی سمیرا بیٹھی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ شانوں پر بکھرے بال، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، بغیر دوپٹہ اوڑھے وہ تو چند ماہ میں بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ رش کم ہوا تو اس کی گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی۔ میں نے بھی فوراً ٹیکسی بک کی اور اس کار کا پیچھا کرنے لگا۔ میرے دل میں نفرت کی ایک آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ میرا غصہ اسے دیکھ کر 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں اسے ہاتھ سے بالکل بھی نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہی تو واحد گڑی تھی جو مجھے میری ماں تک پہنچا سکتی تھی۔ میں لگاتار 40 منٹ تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی مین چوک پر رکی اور پھر وہ اس گاڑی سے اتر کر اپنا چہرہ ماسک سے ڈھانپ کر دائیں جانب موجود سڑک کی طرف جانے لگی۔ میں بھی فوراً گاڑی سے اترا اور خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تنگ سی گلی میں مڑی۔ میں بھی ایک حد تک فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہی موجود تھا۔ ان گلیوں میں آخر سمیرا کا کیا کام تھا؟ اس گلی کے عین بیچ ایک مسجد تھی جسے اس شہر کی تاریخی مسجد سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ عصر کا وقت تھا اس لیے کئی نمازی وہاں پر جمع تھے۔
میں سمیرا کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے مسجد سے کچھ دور کھڑے ہو کر آس پاس کا جائزہ لیا اور پھر اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر مسجد کی جانب بڑھنے لگی۔ وہاں مسجد کے باہر چند فقیرنیاں بیٹھی تھیں۔ سمیرا ان میں سے ایک فقیرنی کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے نہ جانے کیا بولی کہ اس فقیرنی نے فوراً اپنا سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک موٹی چادر کا پلو گرا تھا۔ میں اس کا چہرہ واضح نہ دیکھ سکا، نہ میں اس فقیرنی کی جانب دھیان دے سکا۔ کچھ دیر بعد وہ سمیرا مسجد سے دور ایک تنگ سی گلی کی جانب بڑھنے لگی اور 5 منٹ بعد وہ فقیرنی بھی اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اس گلی میں چلی گئی۔ میرے لب خشک ہو چکے تھے۔ سمیرا کا اس فقیرنی سے آخر کیا کام تھا؟ میں دبے پاؤں چلتا چھپ کر اس تنگ گلی کے شروع میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو منظر مجھے دکھائی دیا، اسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی اپنی پوٹلی سے کئی نوٹ نکال کر سمیرا کو دے رہی تھی، جنہیں سمیرا للچائی نظروں سے فوراً پکڑ کر اپنے پرس میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ منظر کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آخر سمیرا اس فقیرنی سے اتنے پیسے کس لیے لے رہی تھی؟ میرا پورا وجود اس پل کانپنے لگا جب سمیرا نے پیسے لینے کے بعد اس فقیرنی کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھو۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سمیرا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اس کے نئے گھر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھی، مگر کافی حد تک اپنا حلیہ بدل چکی تھی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ آخر سمیرا نے فقیرنی سے پیسے کیوں لیے تھے؟ کیا وہ فقیرنیوں سے پیسے منگواتی تھی؟ اتنا سوچنا تھا کہ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں سمیرا کا نیا گھر اور تمام تر معلومات معلوم کروا چکا تھا۔ بس اب صحیح موقع کا انتظار تھا تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر سب کچھ اگلوا سکوں۔ نہ جانے کیوں مگر اس فقیرنی کو جب سمیرا نے دھکا دیا تھا، وہ منظر بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون بیچاری تھی۔ میرا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر میں اسی مسجد کے باہر پہنچا تو آج وہاں ایک ہی فقیرنی ہاتھ میں کشکول پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ چہرے پر وہی مخصوص چادر ڈالے ایک عجیب سی آواز میں لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے پیاروں، میری جھولی میں چند سکے ڈال دو، میں بہت مجبور ہوں، ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، تم لوگوں کے پیسے مجھ دکھیاری کو مرنے سے پہلے اپنا بیٹا ملوا دیں گے۔ اس عورت کے الفاظ اور اس کا لہجہ میری روح تک کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ میں چلتے ہوئے اس فقیرنی کے قریب آیا اور اپنی جیب سے چند 50 روپے کے نوٹ نکال کر اس فقیرنی کی جانب بڑھائے۔ اپنے قریب میرا وجود محسوس کر کر اس فقیرنی نے میری جانب اپنا رخ موڑا اور اپنا کشکول آگے بڑھاتے ہوئے بولی کہ بیٹا، خدا تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے۔ میری نظر جوں ہی اس فقیرنی کے چہرے پر پڑی تو کتنی دیر میں بغور سکتے کی کیفیت میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر ایک چیخ مار کر میں زمین پر گر سا گیا۔ میری آواز سن کر اس فقیرنی کے چہرے پر ایک لمحے میں کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس نے اپنا کشکول وہیں زمین پر پھینکا تھا اور میری جانب بڑھنے لگی۔ یہ تو میری ہی ماں تھی۔ بکھرے مٹی سے اٹے بال اور چہرے پر نہ جانے کب سے چپکی گرد کی پرتیں۔ مجھے کئی لمحے لگے تھے اپنی ماں کو پہچاننے میں۔ میری آواز سن کر میری ماں بھی مجھ تک پہنچی اور میں نے روتا ہوا انہیں گلے سے لگا لیا۔ آس پاس کے لوگ یہ منظر رک کر دیکھنے لگے تھے۔ میری ماں مجھے لرزتے ہاتھوں سے تھام کر دیوانہ وار چوم رہی تھیں اور پھر بولیں کہ تمہیں پیسے مل گئے بیٹا، تم آ گئے پاکستان، بس اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم بس میرے پاس رہنا۔ میں امی کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر ان کا ہاتھ پکڑ کر روتا رہا۔ کیسا بدبخت بیٹا تھا جو اپنی ہی ماں کو بھیک دینے جا رہا تھا۔ اسے اس نوبت تک پہنچانے کی ذمہ دار صرف اور صرف سمیرا ہی تھی۔ میری ماں حسرت سے بار بار میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ کاش میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکتی۔ ماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے انہیں وہ سب بتانے کا کہا جو سمیرا نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ امی جوں جوں بتاتی گئیں میرے دل میں غصے کا طوفان مزید سر اٹھاتا گیا۔ میرے جاتے ہی سمیرا نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ میرے آبائی گھر کو بھی بیچ کر کھا گئی تھی۔ جب میری ماں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی کہ امی تمہارے بیٹے کا دبئی میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اسی کی خاطر یہ گھر بیچنا پڑے گا۔
امی نے بغیر ایک لمحے کی دیر لگائے پیپر پر انگوٹھا لگا دیا اور پھر سمیرا نے سب کچھ اپنے نام کر دیا۔ وہ امی کو لے کر ایک نئے گھر میں چلی آئی۔ ماں ہر وقت میرے لیے دعا گو رہتی۔ ایک روز سمیرا نے ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور کہنے لگی کہ آپ بھیک مانگنا شروع کر دیں، اب یہی واحد حل ہے تاکہ ہم جلد از جلد زیادہ پیسے اکٹھے کر کے آپ کے بیٹے کو بھیج سکیں اور وہ پاکستان آ سکے۔ امی نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی تھی۔ ان کے منہ سے یہ سچ سن کر میرا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ سمیرا جیسی معصوم شکل اور شریف دکھنے والی عورت کیا اس حد تک بھی گر سکتی تھی؟ میں نے اسی دن پولیس سے اس کے گھر میں چھاپا مروایا۔ میری جائیداد کو دھوکے سے اپنے نام کرنے اور میری ماں سے بھیک منگوانے کے جرم میں اسے اچھی خاصی سزا ہوئی تھی۔ آخری بار میں سمیرا سے ملا ضرور تھا۔ نادان لڑکی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ جیسے میں نے پاکستان تو لوٹنا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگنا چاہی، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا اور طلاق دے کر خود سے جڑا ہوا ہر رشتہ ختم کر دیا۔ میری ماں مجھے مل چکی تھی، مگر ان کا ذہنی توازن تھوڑا بگڑ چکا تھا۔ عدالت کی مدد سے میں نے اپنی جائیداد اور گھر واپس لے لیا تھا، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر سمیرا کا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اس نے میری ماں سے بھیک صرف اور صرف ایک ضد اور میری ماں سے نفرت میں منگوائی تھی۔ سمیرا جیسے لوگ اپنی تسکین کی خاطر ہر حد تک جا سکتے ہیں، مگر در حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔